سلام نمستے ست سری اکال دوستو. اڈانی گروپ آف این ڈی ٹی وی کا قریب 29% کا مالک بن گیا ہے. اسپیسیفکلی کہا جائے تو اڈانی گروپ نے 21.8% کا سٹیک ایکوائر کر لیا ہے این ڈی ٹی وی چینل میں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اوپن آفر بھی لانچ کیا ہے 26% کمپنی کو خریدنے کا. دیکھا جائے کمپنی کا خریدا جانا بیچ جانا یہ بڑی عام بات ہوتی ہے کسی بھی انڈسٹری میں، لیکن اس کیس میں شاکنگ چیز یہ ہے کہ این ڈی ٹی وی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. این ڈی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ہمیں خرید لیا گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. نہ تو این ڈی ٹی وی میں کام کرنے والے جرنلسٹ کو پتہ ہے اور نہ ہی این ڈی ٹی وی کے مینجمنٹ کو اس کے بارے میں پتہ تھا. نہ ہی این ڈی ٹی وی کے فاؤنڈر پرنو رائے اور رادھیکا روے کو اس کے بارے میں بتایا گیا. کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی ان سے پوچھا گیا، اور اڈانی گروپ کے پاس اتنا بڑا شیئر چلا گیا این ڈی ٹی وی کا. کیسے پاسبل ہو سکتا ہے یہ؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں. این ڈی ٹی وی بھی بک گیا. Billionaire Gautam Adani's media division acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है? आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना कोई, और कौन बनाएगा؟ اب دوستو اس طرح کی بزنس نیوز عام طور پر بورنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شوکنگ بات یہ بھی ہے کہ اڈانی نے این ڈی ٹی وی کو خرید لی. اب جن لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اس کیس کے پیچھے پولیٹکس کو لے کر، ان کے لیے میں بتا دوں کہ دیش کے پردھان منتری نریندر مودی، ان کا ایک بڑا کنیکشن بتایا جاتا ہے بزنس مین گوتم اڈانی کے ساتھ. اب ایگزیکٹلی کیا سمبند ہے نریندر مودی اور گوتم اڈانی کے بیچ میں؟ اب اس چیز کو پراپر ایکسپلین کرنے میں تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن شارٹ میں کہا جائے تو بہت ہی آرانہ لگتا ہے. کول انڈیا کی لمیٹڈ کو مینڈیٹ کیا گیا کہ کم سے کم 8 ملین ٹن کی تیل و امپورٹڈ خریدیں گے. سرکاری آفیشلز نے نیو انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ جو کوئلہ دیش کے اندر بنتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے تقریباً 700 سے لے کر تقریباً 2000 روپیز پر ٹن، لیکن جو باہر سے کوئلہ امپورٹ کیا جاتا ہے دیش میں اس کی قیمت ہوتی ہے 17,000 سے لے کر 20,000 روپیز پر ٹن. آلموسٹ 10 گنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے دیش کو وہ کوئلہ جو دیش سے باہر آتا ہے. اب ہوا کیا کہ بلومبرگ کی رپورٹ کے اکارڈنگ ایک پبلک کمپنی ہے این ٹی پی سی، انہیں 20 ملین ٹن کول امپورٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا، اور ان میں سے 17.3 ملین ٹن کول کا آرڈر دیا گیا اڈانی انٹرپرائزز لمیٹڈ کو. تو بہت سے کول امپورٹ کرنے کے جو ٹینڈرز تھے دیش میں وہ چلے گئے اڈانی گروپ کے پاس. 2017 کی رپورٹ کی مانے تو سری لنکا کے پریزیڈنٹ راجو پکشا کو کہا گیا کہ نریندر مودی کے دوارا 500 میگا واٹ رینیویبل انرجی کا جو پروجیکٹ بننے جا رہا ہے وہ دیا جائے اڈانی گروپ کو. حالانکہ جب ایک دن بعد یہ خبر پھیلی تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ کو ریٹریکٹ کر دیا، لیکن اس کے علاوہ سال 2018 میں گورنمنٹ نے پروو کیا تھا کہ 6 ایئرپورٹس دیش میں پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے. اور کتنی اتفاق کی بات ہے نا کہ یہ سارے کے سارے 6 ایئرپورٹ کس کو ملے؟ اڈانی گروپ کو. اس سے قریباً 4 سال پہلے 2014 میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کلیم کیا تھا کہ نریندر مودی گجرات کی چیف منسٹر، انہوں نے اس وقت 45,000 ایکڑ زمین اڈانی کو بیچ دی ایٹ دا ریٹ آف 1 روپی پر اسکوائر میٹر، 1 روپے کے ریٹ پر. ایسے کلیمز بار بار اٹھائے گئے ہیں. اس طرح کی کرونی کیپٹلزم ایکوزیشن نہ صرف بی جے پی بلکہ کانگریس پر بھی لگائی جا چکے ہیں، اور نہ صرف انڈیا میں بلکہ امریکہ سے لے کر برازیل تک کئی دیشوں میں ان چیزوں کے بارے میں بات کری گئی. نیٹ فلکس پر اس چیز کو لے کر ایک پولیٹیکل تھرلر ڈاکومنٹری ہے دی ایج آف ڈیموکریسی، اور ایک ہے سیونگ کیپٹلزم. اگر ٹائم ملے تو انہیں ضرور دیکھنا. کہا جاتا ہے کہ ساری لنکس ایک سمپل کنڈیشن پر کام کرتے ہیں، تم مجھے چندہ دو میں تمہیں دندہ دوں گا. جسے کہتے ہیں نا وی آئی پی، تو پھر یہ لوگ وی آئی پی بن جاتے ہیں. جیسے لون ویور ان کے قرض معاف ہو جاتے ہیں، زمین تھوڑے بہت کم قیمت پر مل جاتی ہے ان کو. اچھا، اور کیسز نہیں ہوتے. بس یہ لوگ پیسے سے کیا نہیں ہوتا، کون نہیں خریدا جا سکتا، سب خریدی جاتی ہیں، پیسہ. پھر جو کانٹریکٹس ہوتی ہے زیادہ تر، یا کوئی ایئرپورٹ بنتا ہے یا ریلوے یا سب کچھ نا، بڑے بڑے کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں تو دی جاتی ہیں ان لوگوں کو. انڈین ایکسپریس کے اکارڈنگ آر بی آئی نے اسٹیٹ کیا تھا بینکوں نے 11.68 لاکھ کروڑ یہ بیڈ لونز کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے.
اور زیادہ تر یہ رائٹس ایکچولی میں 2014 اور 15 کے بعد آئے ہیں، جب نریندر مودی کی سرکار آلریڈی آ چکی تھی۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ یہ ساری خبریں ہمیں کیسے پتہ نہیں چلتی، تو ایکچولی میں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ صرف ہندو مسلم یہاں ہو گئے وہاں ہو گئے، بس کبھی کوئی بائیکاٹ آ گیا، سب انہی چیزوں کی خبریں بس انسٹنٹلی دکھائی جاتی ہے آپ لوگوں کو، اور جو اصلی خبریں نیچے دبی ہوئے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکے۔ دیکھیے اپنی آنکھوں سے۔ I'm not yelling at you, I'm talking about Mr. McAdams. آڈیو بند کریے ان کا۔ تھوڑی مریادہ رکھیے۔